علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خرید ایسے جی ٹھیک ہے جناب. جناب آج جو ہمارے پاس اسپیشل جناب سیلیز کمپنی کے CEO جناب راجہ نعیم افضل صاحب ہیں، اور ان سے ایک چھوٹی سی نشست ہے، اور ان سے آج جو اسپیشل 2-4 سیلیز کے بارے میں سوال کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں کہ اوورآل بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی کمپنی ہے سیلیز، آن لائن یہ کام کرتے ہیں، اور اس بارے میں ان سے آج پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب السلام علیکم جناب. رنجن صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے یہ سیلیز کمپنی چوز کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور خاص کر کے یہ اپنی کمپنی یہ نام کیوں چوز کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. سب سے آپ نے ایک بڑا پیارا سوال کیا. بیسیکلی سیلیز کا نام ہے کہ جب ہم ای کامرس کی فیلڈ میں جب ہم آتے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی کامرس ہے ہی آن لائن سیلنگ پرچیزنگ کا نام. ٹھیک ہو گیا کہ جب آپ نے آن لائن کوئی چیز سیل کرنی ہے، کوئی چیز پرچیز کرنی ہے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے، تو ہم نے اسی کیونکہ ہم آن لائن کام کر رہے ہیں، آن لائن سیلنگ پرچیزنگ ہم کرتے ہیں، تو اسی مد نظر کو رکھ کے ہم نے اس کا نام رکھ دیا سیلیز. اب سیلیز ہے کیا؟ سیلیز بیسیکلی ہم اس نام سے یہ اپنا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یا آل اوور دا ورلڈ کے جو ہماری کمپنی سے کام کرتے ہیں یا جو ہماری ویب سائٹ دیکھتے ہیں، کہ آپ نے اگر اپنے آن لائن آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ نے آن لائن کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی چیز سیل کرنی ہے، تو آپ ہمارے پاس آئیں. ہم آپ کی انشاءاللہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کے پروڈکٹ کو ایزیلی سیل آؤٹ کریں گے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ کے پروڈکٹ سیل کریں گے ود ایز، آپ پیسفل مائنڈ کے ساتھ. اور پلس اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس آئیں تو ان کو ہم الحمدللہ اس قدر اچھا پریکٹیکلی کورس سکھاتے ہیں کہ وہ گوئنگ فارورڈ اپنی ان کو بھی سیلنگ پرچیزنگ کی سمجھ آ جاتی ہے. پلس اگر وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اتنی نالج ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے پروڈکٹ کو ایزیلی یا کلائنٹ کے پروڈکٹ کو ایزیلی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بیسیکلی یہ پرپز ہے کہ کیوں ہم نے سیل ایز رکھا ہے. اچھا، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سیل پر پرچیز وغیرہ جو کام کرتے ہیں، یہ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں یا آؤٹ کنٹری کر رہے ہیں؟ ہم بیسیکلی پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، صحیح، آؤٹ آف کنٹری بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آؤٹ آف کنٹری سروسز بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہو. اب پاکستان کے اندر ہمارے اپنے اسٹورز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اوپر ہم خود کا بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کافی ساری پروڈکٹس ہماری اپنی ہیں جو پاکستان میں، ٹھیک ہے، جو ہم نے خود اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کافی سارے پروڈکٹس ہیں جو ہم تھرڈ پارٹی کے ذریعے شپ کرواتے ہیں، جس کو ہم ڈراپ شپنگ بولتے ہیں، ادھر سے بھی ہم کرواتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہمارے اپنے بھی 1-2 اسٹورز ہیں تو جن سے ہم پاکستان میں کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا دبئی میں ایک ہمارے اسٹورز ہیں جو ہم آن لائن وہاں پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے کچھ خود کی آئٹمز ہیں، کچھ زیادہ ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ ڈراپ شپنگ ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہ پروڈکٹ کو کسٹمر کو شپ کرتے ہیں. اور تیسری جو ہماری سیل ایز کا جو مین پوائنٹ آف ورکنگ ہے، وہ ہم اپنے کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، جو امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، UK، آل اوور دا کنٹری. جو لوگ امیزون کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا ورڈ پریس، شاپیفائی کی اپنی ویب سائٹ ہے اور وہ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پرابلمس آ رہی ہیں، ان کو امیزون کا اکاؤنٹ ہینڈل کرنے میں پرابلم آ رہی ہے، تو ہم ان کو اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کلائنٹس ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم الحمدللہ ہمارے پاس 10-15 اس سے زیادہ ٹیم ممبرز ہیں. اور کچھ ہمارے جو آفس میں کام کرتے ہیں، کچھ ہمارے ممبرز آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. تو وہ ہم الحمدللہ سکسیزفل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. وہ تو ماشاء اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، ابھی 15-20 لڑکے کام کر رہے ہیں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اب جو سیلیز کمپنی ہے یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری ورلڈ میں، یہ پوری ورلڈ میں کام کر رہی ہے. تو اچھا، دوسرا آپ نے اسپیشل یہ ای کامرس کا یہ فیلڈ کیوں چوز کی ہے؟ اس کے علاوہ تو کافی فیلڈ ہے. بالکل. ایک تو اس کی نا سب سے بڑی وجہ، ایک تو نا انسان کا اپنا انٹرسٹ بڑا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ جو ہے نا وہ کون سی فیلڈ چوز کرنا چاہ رہا ہے. کہ اکثر میں نے آج کے نوجوان نسل میں نے دیکھا ہے کہ وہ بس دیکھا دیکھی کرتی ہے، یار وہ ای کامرس کر میں بھی کروں، وہ بھی ای کامرس کر میں بھی کر لوں. تو میں اپنے سب سے پہلے تو اپنے خود کا بتاؤں کہ میں نے ای کامرس کیوں جوائن کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا ایک تو اس میں انٹرسٹ تھا. صحیح ہے. میرا ایک بزنس مائنڈ تھا، میں بزنس کرنا چاہ رہا تھا. پلس یہ ہے کہ میرا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایک مائنڈ سیٹ تھا شروع سے. اور پلس میں کوئی ایسا بزنس کرنا چاہ رہا تھا جو میرے نیچر کو سوٹ بھی کرے.
اور پلس ایک آن لائن ایک ایسا بزنس تھا, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو جس کے اندر میرا انٹرسٹ تھا اور جس کے اندر میری ایکسپرٹیز بھی تھی. اب آج کل کے نوجوان نسل میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ بس دیکھا دیکھی ای کامرس فیلڈ میں آ رہے ہیں. میں ان سے یہ تو پہلے یہ کہوں گا کہ ای کامرس فیلڈ میں ایک تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے, آنے والا ٹائم ہے ای کامرس کا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ای کامرس میں آنا ہے تو پھر فلی موٹیویٹڈ ہو کے آنا ہے. پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں پارٹ ٹائم اس کو کر لوں, پارٹ ٹائم اس کو کر لوں, نہیں. پھر آپ نے فلی ذہن بنا کے کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس دیکھا دیکھی نہیں کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی ٹائم پاس نہیں کرنا, نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی اس فیلڈ کے لیے اہل ہیں, اس فیلڈ کو آپ لے, جیسا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ہم ڈاکٹر ہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ اس فیلڈ میں اسی لیے گیا کیونکہ ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, یا ان کی نیچر اس کو سوٹ کر رہی تھی. کرکٹر ہے, ان کو پتا ہے ہم نے کرکٹر بننا ہے, ان کو ان کی نیچر, ان کی فٹنس, ان کی ہر چیز کو سوٹ کرتی ہے. اب یہ کامرس کا بننا کہ صرف شوقیہ آ رہے ہیں نا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فلی کمیٹڈ کو بندہ ہو تو وہ ای کامرس فیلڈ میں, ای کامرس فیلڈ کو جانے والا دور بھی ہے. اس کے ساتھ سے ایک بینیفٹ آپ کو جو میں ایک آپ نے پوچھا تھا کیوں آئے ہیں, اس کے ساتھ بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ میں اس فیلڈ کے ذریعے پاکستان کے چھوٹے سے شہر جیلے میں رہتے ہوئے آل اوور دا ورلڈ کنیکٹ ہو سکتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے امریکہ, کینیڈا, یو کے, انگلینڈ, اس کے بعد دبئی, لاہور, پنجاب, میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہ کے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہوں اس ای کامرس کے فیلڈ میں. تو ساتھ مین وجہ یہ تھی. اچھا, دوسرا آپ یہ سیلیز کمپنی میں کتنا عرصہ ہو گیا یہ لانچ کی ہوئے؟ الحمدللہ ہمیں 4.5 سال ہو گئے. اس سے پہلے اس کمپنی کا نام آپ کو ایکسپیرینس کافی ہوگا. اب الحمدللہ مجھے تو اس فیلڈ میں آئے ہوئے 7.5 سال ہو گئے. 2017 کے اسٹارٹ میں شروع کیا تھا اور 2017 اور اب 2024 چل رہا ہے, تو آلموسٹ 7.5 سال ہو گئے. صحیح. اچھا, دوسرا آج کل تو دیکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب سرچ کر رہا ہے, فیس بک سرچ کر رہا ہے, یا آن لائن گوگل سرچ کر رہا ہے. ایک اس طریقے کو ایسی چیز مل جائے گی جو گھر بیٹھے بٹھائے ارننگ آ جائے. آپ کو پتہ ہی ہے خاص کر کے پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے اس وقت, آج کل بہت زیادہ بے روزگاری ہے. تو کوئی ایسی کون سی چیز ہے جو بندہ گھر بیٹھ کے اچھی جو انکم ہے وہ بندہ کما سکتا ہے؟ بالکل. اب جو ای کامرس فیلڈ ہے نا, اس کے اندر بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, بہت سے آپشنز ہیں جن کو مطلب یوٹیلائز کر سکتا ہے. اگر میں سننے والوں کو میں کہوں گا کہ اگر وہ یوٹیوب پہ کوئی چیز ان کو نالج ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. فیس بک, انسٹاگرام, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے جہاں سے وہ کچھ نالج کو گین کر سکتے ہیں. اگر اور اس کے علاوہ ہم خود بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ ابھی ہمارے پاس بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس ٹریننگ لے چکے ہیں اور وہ الحمدللہ ابھی انہوں نے اپنی ارننگ اسٹارٹ کر دی ہے. اور اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو آن لائن کوئی اچھی مٹیریل ملتا ہے تو ضرور اس کو یوٹیلائز کریں. اگر ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اب جس طرح آن لائن میں اب دیکھیں اب بہت سے بزنس ہیں. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا کہ اگر تو کسی انسان کے پاس کھلا پیسہ ہے, اچھا پیسہ ہے جو وہ انویسٹ کر سکتا ہے, تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ امیزون کے بزنس کے اوپر آئے, وہ خود کی پروڈکٹ لانچ کرے, اپنی پروڈکٹ اپنے نام کے ساتھ اپنے برانڈ کے ساتھ لانچ کرے, بشرطیہ کہ اس کے پاس پیسہ اچھا خاصا ہے, کیونکہ آپ کو اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے کے پیسہ چاہیے بہت زیادہ. دوسری چیز کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہتا نہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں تو نہیں, اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ آن لائن ارننگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں, امیزون, ویب ڈیزائننگ, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, کوئی بھی ایک اسکل وہ پکڑے اور اس اسکل میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرے اور اس کی سروس وہ آؤٹ آف کنٹری پرووائڈ کرے. امریکہ کے لوگوں کو پرووائڈ کرے, انگلینڈ کے لوگوں کو پرووائڈ کرے, وہ وہاں سے وہ ارننگ کما سکتا ہے. تیسرا جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہ جو سروس نہیں پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے, ان کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ڈراپ شپنگ ایک بزنس کا ماڈل ہے جہاں پہ آپ کم انویسٹمنٹ کے ساتھ, بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ سیلنگ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. آپ ایون یہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. چوتھا ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہول سیل ماڈل ہے کہ آپ جس کے اندر آپ برانڈیڈ آئٹمس کو آپ کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے, آپ کیا کرو گے کہ آپ برانڈیڈ آئٹم کچھ سلیکٹ کرو گے, ان کو آپ آن لائن دراز پہ ہو جاتا ہے. اگر پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں تو دراز پہ آپ سیل کر سکتے ہیں, اپنی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ کر سکتے ہیں. اگر دبئی میں ہے تو دبئی میں بہت سے پلیٹ فارم ہیں, نون ہے, امیزون ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. اگر آؤٹ آف کنٹری دیکھا جائے تو امریکہ میں سب سے بڑا پلیٹ فارم امیزون ہے. تو بہت سے ماڈلز ہیں جو آن لائن فیلڈ میں کیے جا سکتے ہیں.
اچھا آج پہلی نشست ہے ہماری آپ کے ساتھ، جی جی تو میری آج پہلی کوشش تو یہی تھی کہ آپ نے یہ سیلیز کافی کمپنی ہے، زیادہ میری ڈیٹیل اسی لیے فوکس کی آج، تو انشاءاللہ نیکسٹ مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کا کام جو ہے آل ورلڈ میں ہے، پورے میں، تو آخر میں یہ بتا دیں کہ پاکستان میں پہلے میں نے ایک سوال کیا کہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے، پاکستان گھر بیٹھ کے ڈالر کیسے کما سکتے ہیں؟ بہت جو ہے نا ایک اچھا اور امپورٹنٹ سوال کیا، کیونکہ آج کل جب آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جاتے ہیں تو بس لکھا ہوتا ہے کہ ڈالر کمائیں ڈالر کمائیں. ایک تو صحیح بات کوئی نہیں بتاتا، صحیح کوئی بھی نہیں بتاتا. اس پر نا ایک تو کچھ لوگوں کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے ڈالر کمانے میں. لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اتنی انویسٹمنٹ کریں، آپ جو ہے ہمارے ساتھ اتنے پیسے ہم انویسٹ کریں تو ان ریٹرن آپ کو اتنے پیسے ملا کریں گے، اتنے ڈالر ملا کریں گے. سب سے پہلے تو میں وہ اپنے سننے والوں کو بولوں گا کہ وہاں کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا. صحیح. کسی صورت بھی کسی ایسی کمپنی میں یا کوئی آپ کو ایسا جھانسا دیتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دیں، ہم آپ کو ڈالر اتنے دیں گے، وہ سب فیک ہے. وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے پیسے دیں گے، کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے، مہینے 2 مہینے کے دیں گے، اور بعد میں آپ کا سارا مال لوٹ کے غائب ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ پیسہ آپ نے نہیں لگانا. سیکنڈ، اب ڈالر کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ وہ ایسے کمائے جا سکتے ہیں جیسے میں نے پچھلے والے سوال میں کہا تھا کہ آپ کوئی بھی ایک اسکل میں، اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ایک اسکل میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بن جائیں، صحیح، آپ ایک اچھے ویڈیو ایڈیٹر بن جائیں، آپ ایک امیزون کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں وہ سیکھ جائیں، آپ ویب ڈیزائننگ سیکھ لیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں کہ فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، آپ ایک اچھے یوٹیوبر بن جائیں، آپ ایک گوگل مارکیٹنگ کرنا سیکھ لیں. مطلب کہ کوئی بھی ایک فیلڈ آپ چوز کریں اور اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ کریں، اور پھر آپ آؤٹ آف کنٹری اپنی سروس کو سیل کریں. مثال کے طور پہ امریکہ میں، ان ڈیولپ کنٹریز میں ان لوگوں کو اس سروس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے بندے ہائر کرتے ہیں. وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو ہائر کریں گے، آپ کے ساتھ ورک آؤٹ کریں گے، آپ ان کے پروجیکٹ پہ ورک آؤٹ کریں گے پاکستان میں بیٹھ کے، اور وہ آپ کو ڈالر پہ پے کریں گے. صحیح. یہ اپنے جی سیلیز کمپنی کے سی ای او جناب پہلے نعیم افضل صاحب ہمارے ساتھ تھے. کیونکہ آج پہلی نشست تھی، اور پہلی نشست خاص کر کے میں نے فوکس کی ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے سیلیز، اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا کہ انہوں نے یہ نام کیوں رکھا اور اس فیلڈ میں کیوں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگی بڑی ڈیٹیل سے میٹنگ ہوگی اور بڑی ڈیٹیل سے بات ہوگی. تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ہر بندہ آن لائن کے چکر میں یہ کوشش ہے کہ جو آن لائن جو ایسا کام مل جائے جہاں گھر بیٹھے بٹھائے ڈالر مل جائیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری نشست ہوگی اس میں بڑی ڈیٹیل سے آپ سے اس بارے میں ڈیٹیل ہم دیں گے کہ پاکستان میں بیٹھ کر کیسے ڈالر کمائی سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.